ایسی ہوتی ہیں کہ جنس کے لیے محتاط ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسے ذی الحجہ کے مہینے میں جو ذبیحہ ہم اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہم بہت زیادہ ہمیں محتاط ہونا ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں ہوتے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ذبیحہ جب ہم اللہ عز و جل کی راہ میں قربانی کرتے ہیں تو ہماری نیت سب سے پہلے اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ نہ ہمارے ذبیحے کا گوشت نہ اس کی کھال اللہ کے پاس جاتی ہے، بلکہ ہماری نیتیں جو ہم اس ذبیحے کے لیے کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں پہنچتی ہیں۔ اب ہم غور کریں کہ ہم ان ذبیحوں پر جو ہے کس طرح جو ہے ہم نیتیں کرتے ہیں۔ بہت سی ایسی غلطیاں جو ہم اکثر کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ناتجربہ کار لوگ اکثر منڈی میں جا کر ذبیحے خریدتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ یاد رہے کہ جب بھی ذبیحہ خریدیں تو اس سے پہلے ذبیحے کی عمر کے حوالے سے معلومات ضرور حاصل کر لیجیے۔ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ 2 دانت 4 دانت والا ہونا چاہیے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں اس کی عمر کا بھی حساب رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک ذبیحہ سال کا ہے، یعنی بکرا ہے تو سال کا ہے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن اگر سال سے کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گائے، بیل، بچھڑا، بچھڑی، یہ تمام تر جتنے بھی اس قسم کے جو ذبیحے ہیں یہ تمام تر جو ہے اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اس کی کم سے کم عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ اب 2 سال سے زیادہ ہے، یعنی 4 دانت کا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بوڑھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک اچھا جانور ہوتا ہے اور صحت مند جانور ہو، اچھا جانور ہو تو آپ اس کو خرید لیں اور اس کو اللہ عز و جل کی راہ میں قربان کریں۔ تو یاد رہے کہ ذبیحہ جیسے کہ گائے، بیل وغیرہ کی جو نسل ہے اس میں کم از کم عمر کا جو تقاضا ہوگا وہ 2 سال کا ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح اونٹ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ 5 سال سے چھوٹا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ دمبے کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہے لیکن وہ دکھنے میں 1 سال کے جتنا لگتا ہے تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر ہم ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یہاں پر صرف دانت کو نہیں دیکھا جاتا کہ آیا اس کے 2 دانت پورے ہیں کہ نہیں ہیں، اس کی عمر دیکھی جائے گی کہ آیا اس کی عمر پوری ہے کہ نہیں۔ اگر ہم نے عمر کا تعین کر لیا، اگر ہمیں عمر کا پتہ چل گیا تو پھر ہماری قربانی ہو جائے گی۔ ایک تو یہ مین بات تھی جو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اب آئیے دوسری طرف، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کی بہت سی فضیلت احادیث مبارکہ میں آتی ہیں، جیسا کہ علماء کرام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی، یہ ذبیحے ان کے لیے جو ہے سواری کی مانند آ جائیں گے اور اس پر سوار ہو کر وہ نیک خصلت لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کرتے تھے وہ اس پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کے لیے ایک سعادت والا کام ہے، ایک عبادت والا کام ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو عبادت کم اور جو ہے شغل بہت زیادہ بنایا جاتا ہے۔ آج کل شہروں میں خاص طور پر کہ جہاں پر جو ہے بہت شاذ جو ہے اس طرح کی چیزیں پالی جاتی ہیں، یعنی کہ بکری، بھینس، گائے وغیرہ نہیں پالی جاتی، تو وہاں پر سال میں 1 مرتبہ یہ ذبیحے وہاں آتے ہیں، تو پھر وہاں پر ان ذبیحوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ ناقابل فراموش ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک حقیقت ہے اگر ہم اس کو تسلیم کریں تو۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ جب ہم ذبیحہ لائیں، اگر ہم اس کا کیئر نہیں کر سکتے تو کم از کم کوشش کریں کہ اپنے ذبیحے کو اس وقت لے آئیں کہ جب ہمارے پاس اتنا ٹائم ہو کہ ہم ان کے صحیح معنی میں کیئر کر سکیں، اور اگر نہیں تو پھر اس کے لاسٹ ڈیٹ میں آپ اس جانور کو لے آئیں تاکہ آپ اس کی دیکھ بھال صحیح معنی میں کر سکیں۔ اور اگر آپ کے پاس 1 سے زائد جانور ہیں اور آپ خود اس کی کیئر نہیں کر سکتے تو آپ کسی ایسے فرد کو وہاں پر معین کیجئے، رکھ لیجئے کہ جو ان کی تمام کی کیئر کرنے والا ہو اور جس کو ان کے کھانے پینے کے حوالے سے معلومات ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ جب معلومات والا ہوگا تو وہ صحیح معنی میں ان کی حفاظت بھی کرے گا اور اس کی حفاظت کی وجہ سے یہ صحت مند بھی رہیں گے۔ ورنہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ مختلف گاؤں دیہاتوں سے جو جانور جو ذبیح ہے شہروں کی طرف آتے ہیں تو وہ لاغر ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی عادت جو ہے شہر کی نہیں ہوتی، ان کا چلنا پھرنا جو ہوتا ہے وہ اکثر اوقات جو ہے فصلوں میں یا جنگلوں میں جا کر وہ
چرتے ہیں. کچھ وقت گاؤں دیہات کے لوگ گھر میں اس کا الگ سے سسٹم ہوتا ہے جس میں وہ اس کا چارہ بناتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر بھی اکثر جانوروں کو جنگل کی طرف لے جایا جاتا ہے. اس میں وہ جب چلتے ہیں تو وہ اپنے مرضی سے جو چیز ان کو ملتی ہے وہ اس کو کھاتے ہیں، اور اس طرح پھر وہ شام سے پہلے اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ذبیحے بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور جاندار ہوتے ہیں. لیکن افسوس ہمارے شہروں میں آتے ہی ہمارا ان کے ساتھ رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو ایک تعداد ہے کہ جو ان جانوروں کو رات کے وقت میں ٹہلاتی ہے، گھماتی ہے، بھگاتی ہے، اور نہ معلوم کہ کیا کیا ان کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں جو ناقابل فراموش ہیں. کیونکہ ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہم نے جو ذبیحہ لیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس ذبیحے کو ہم نے خرید کیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہم ان کو بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جن بچوں کو یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی کیئر کیسے ہوتی ہے، کس چیز سے یہ چڑھتے ہیں، کس چیز سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، کون سی چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز ان کو نقصان دے گی. ان تمام چیزوں سے وہ بالکل فارغ ہوتے ہیں. یعنی وہ بچے ہوتے ہیں اس لیے ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن جو بڑے ہوتے ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کی رضا جب حاصل کرنی ہے تو اپنے ذبیحوں کے حوالے سے محتاط رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں. کیونکہ یہ بے زبان جانور اپنی زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی فیلنگس وغیرہ ضرور ہوتی ہیں، یہ ان چیزوں کو محسوس ضرور کرتے ہیں. تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جب اپنے ذبیحے کو پیش کریں تو کم از کم اس طرح پیش کریں تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے. یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن بھی وہ شکایت کرے کہ فلاں نے تو مجھے خرید دیا تھا، فلاں نے تو میرے لیے بڑے معاملات کر لیے تھے، لیکن اس کے باوجود اس لوگوں نے مجھے اس طرح کی تکلیف بھی دی. یہ کلام بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلی بات یہ کہ اپنے جب بھی لائے تو اپنے حساب سے لے آئیں کہ میں اس وقت میں ان کو ٹائم دے سکتا ہوں، لے آئیں. آپ ان کی کیئر کریں، جتنا کیئر کریں گے اتنا ثواب بھی پائیں گے، ان کی خدمت کریں گے اتنا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ذبیحہ لینے جائیں تو اپنے سے بڑھ کر کسی معتبر شخص کو لے جائیں، کسی ایسے شخص کو لے جائیں کہ جو ان ذبیحوں کے حوالے سے کچھ معلومات رکھتا ہو، کچھ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ مکمل معلومات جس کے پاس ہو اسی کو اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ انہی کی چوائس پر آپ اپنے ذبیحے کو خرید کریں. اکثر اوقات خوبصورتی کے حوالے سے ایک بات میں عرض کیے دیتا ہوں، کچھ لوگ جانوروں کی صرف خوبصورتی کو دیکھ کر فدا ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ کم عمر جانور لے آ جاتے ہیں، یا پھر ایک ایسا جانور کہ جس میں کوئی عیب ہوتا ہے لیکن وہ اس کی خوبصورتی پر اتنا فدا ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ عیب چھپ جاتا ہے. تو اس طرح ہرگز نہ کیجیے. بالکل خوبصورت جانور لیجیے، تگڑا جانور لیجیے، ایسا جانور لیجیے، ایسا ذبیحہ لیجیے کہ جو تگڑا ہو اور چلتا پھرتا ہو اور جو ہے بہت زیادہ کمزور نہ ہو. یہ بالکل چوائس آپ رکھیے، لیکن اس میں جو احتیاطیں ہیں ان کو ضرور برتیے. تو اگر آپ اس طرح احتیاط کریں گے اور احسن طریقے سے جو ہے اپنی نیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ ذبیحے خریدیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو اپنے ذبیحوں کا ثواب بھی ملے گا کہ جب اللہ کی راہ میں قربان کریں گے اور لوگوں تک ان کا گوشت پہنچے گا اور لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور ثواب کا کام ہوگا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نیت جا رہی ہے، آپ کا ذبیحہ نہیں جا رہا، آپ کی نیت جا رہی ہے. اب آپ خود سوچئے کہ آپ نے جتنا بھی انویسٹمنٹ کی، یعنی آپ نے ذبیحہ خریدنے سے پہلے جو پیسے جمع کیے، پھر آپ نے وہ پیسے لگائے، پھر آپ منڈی میں جا کر کوئی ذبیحہ لے آئے اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان بھی کر دیا، لیکن آپ کی نیت بالکل جو ہے فارغ تھی اور صرف اس لیے تھی کہ لوگ میری واہ واہ کریں کہ میں کیسا ذبیحہ لے آیا ہوں، اور لوگوں کی واہ واہ سن کر آپ خوش ہوں. تو اس سے ذرا بچ کے رہیے. اور دوسری اہم بات جو مجھے آپ سے ضرور کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو پیش نظر رکھیے کہ جب آپ اپنا ذبیحہ لے آئیں تو اکثر ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی جانور خریدتے ہیں اور جب ہم اپنے علاقے میں لے جاتے ہیں، جب اپنے شہر میں لے آتے ہیں، اپنے پڑوس میں لے آتے ہیں، تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں یار بہت پیارا جانور لیا ہے آپ نے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ اب جناب آپ کا ذبیحہ دوسرے کے ذبیحے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور وہ کچھ زیادہ قیمت پر لے کر آتا ہے، تو آپ اس کو یا تو بہت کم قیمت بتاتے ہیں یا پھر آپ بہت زیادہ بڑھا کر قیمت بتاتے ہیں.
مجھے بتائیے کہ آپ کا قیمت کو کم کرنا یا بہت زیادہ بڑھانا یہ جھوٹ تو نہیں ہے؟ یقیناً یہ جھوٹ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ نے لیا 10,000 کا، آپ نے لیا 50,000 کا، آپ نے لیا 1,00,000 کا، اور بھائی نے پوچھا تو اس کو کہا کہ میں تو 2,00,000 کا لے آیا ہوں۔ لاکھ والے کو آپ نے 2,00,000 کا کر دیا، یا لاکھ والے کو آپ نے 50,000 کا کر دیا۔ تو اس طرح کرنے سے ایک تو یہ کہ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے آپ نے جھوٹ بولا، اس کو دھوکہ دیا، اور یہ دھوکے کا گناہ آپ کے ذمہ رہے گا۔ تو دھوکہ نہ دیجیے، اگر قیمت نہیں بتانی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر ذبیحے کی قیمت مت پوچھا کریں، بس یہ کریں کہ مجھے کوئی مشورہ دے دیں، اپنے اوپر رکھے نا۔ اگر آپ نے ذبیحہ خریدنا ہے تو میں اپنے اوپر رکھوں، اگر مجھے ذبیحہ خریدنا ہے، میں نے کسی کے پاس دیکھا، میرے ایک بھائی نے، میرے پڑوسی نے اگر وہ ذبیحہ خرید لیا ہے اور مجھے اچھا لگا اور تھوڑا تازہ لگا، تو میں اس سے یہ ضرور مشورہ لے سکتا ہوں کہ بھائی آپ کا ذبیحہ بہت اچھا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کے یعنی کہ تمام تر جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تمام پوری ہیں، تو آپ جو ہے مجھے بتائیں کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کس لمٹ میں جو ہے اپنا ذبیحہ لے آؤں، میرا بجٹ اتنا ہے، اتنے مجھے اچھا کوئی ذبیحہ مل جائے گا، تو یقیناً وہ آپ کو اچھا مشورہ دے دیں گے، تو آپ اپنا ذبیحہ لے آئیں تاکہ وہ بھی جھوٹ سے بچ جائے۔ ہماری یہ عادت بنی ہوتی ہے، ہم نے خریدنا ہو یا نہ ہو، لیکن قیمت ضرور پوچھنی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کا ذبیحہ تو بڑا پیارا ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، کتنے میں لے آئے ہو؟ اس طرح کے سوالات کر کے سامنے والے کو جھوٹ کی طرف مت راغب کیجیے، بلکہ آپ بھی یہ کوشش کیجیے کہ کسی سے ایسا سوال ہرگز نہ کریں، بلکہ خود جائیے، منڈی جائیے، علاقوں میں جائیے، گاؤں دیہات میں جائیے، اور اپنے لیے ذبیحہ لے آئیے اگر آپ نے لینا ہے۔ اگر نہیں لینا تو فضولیات کے سوالات کر کے اپنی عاقبت بھی تباہ نہ کریں اور دوسرے کو بھی گناہ سے بچائیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی، اگر اچھی لگیں تو اور وہ آگے شیئر بھی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ نیکی صدقہ ہے، اچھی بات کسی تک پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اچھی باتیں جب بھی سنا کریں، کوشش کیا کریں کہ دوسروں تک پہنچائیں۔ میں بھی ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوں کہ جن کو یہ نہ پتہ ہو کہ ذبیحے کی عمر کتنی ہے ہونی چاہیے، کون سے ذبیحے کی کتنی عمر ہونی چاہیے۔ تو لاسٹ میں آپ کو جو ہے تمام کے اس میں بتا دیتا ہوں کہ یاد رہے کہ بکرا کم سے کم 1 سال کا ہونا لازمی ہے، 1 سال کا ہونا لازمی ہے کہ اس کو 12 ماہ گزر چکے ہوں۔ اب ایسے بکرے کی قربانی ہوگی اور اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، چلتا پھرتا ہو، اتنا لاغر نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں نظر آئے، یا اتنا کمزور ہو کہ چل ہی نہ سکے، تو ایسا ذبیحہ نہ ہو، بلکہ صحت مند ہو، ایسا ہو کہ جو عیدگاہ تک جا کر قربان گاہ تک جا کر قربان ہو سکے۔ اور اسی طرح جو گائے ہے، بیل ہے، اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونی لازمی ہے۔ اس کی بھی یہ کنڈیشنز ہیں کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کا عیب شمار کیا جاتا ہو، اور اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اونٹ ہے، اس کی عمر 5 سال، یہ لازمی ہے۔ 5 سال سے چھوٹا ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔